صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قصیدہ بردہ شریف کی فصل ہے معراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج کے سبق کے اندر ہم 3 اشعار کا ترجمہ اور تشریح پڑھیں گے۔ یا خیر من یمم العافون ساحتہ سعیا وفوق متون العینک الرسم ومن هو الآیۃ الکبریٰ لمعتبر ومن هو النعمۃ العظمیٰ لمغتنم سریت من حرم لیلا الی حرم کما سر البدر فی داج من الظلم۔ ترجمہ دیکھ لیں۔ اے سب سے بہترین ذات اہل حاجت جس کی بارگاہ کا دوڑتے ہوئے اور تیز رفتار اونٹنیوں کی پشت پر قصد کرتے ہیں، اے وہ ذات جو عبرت حاصل کرنے والے کے لیے بڑی نشانی ہے، اور اے وہ ذات جو غنیمت سمجھنے والے کے لیے بڑی نعمت ہے۔ آپ رات کے ایک حصے میں حرم سے حرم کی طرف چلے جیسا کہ 14ویں رات کا چاند اندھیری رات میں چلتا ہے۔ یہ ترجمہ ہو چکا ہے۔ اب چلتے ہیں ایک ایک لفظ کے ترجمے کی طرف۔ یا کا مطلب ہوتا ہے اے وہ ذات خیر جو سب سے بہتر ہے، یعنی جس سے بہتر کوئی اور ذات نہیں ہے۔ من جس کا، یمما ارادہ کرتے ہیں، قصد کرتے ہیں، عافون اہل حاجت یعنی ضرورت مند، ساحہ کہتے ہیں صحن کو، ہو ان کے صحن کا مطلب یہ ہے کہ ان کی بارگاہ کا۔ اے وہ سب سے بہترین ذات اہل حاجت ضرورت مند جن کی بارگاہ کا قصد اور ارادہ کرتے ہیں۔ سائین کا مطلب ہوتا ہے دوڑنا، دوڑتے ہوئے۔ واو اور فوق اوپر۔ متون یہ متن کی جمع ہے، پیٹھ کو کہتے ہیں، پیٹھ کو، پشت کو۔ عینو کی یہ ناکہ کی جمع ہے، اونٹنی۔ اور رسوم یہ رسوم کی جمع ہے، یعنی وہ تیز رفتار اونٹنی جس کے چلنے کی وجہ سے زمین پر نشان پڑ جاتا ہو، اس اونٹنی کو رسوم کہا جاتا ہے۔ واو اور من ایسی ذات، ہوا وہ، آیت نشانی، کبریٰ بڑی، لام لیے، معتبر عبرت پکڑنے والا، عبرت حاصل کرنے والا۔ یہاں پر بھی ایسے واو اور من ایسی ذات وہ جو، نعمہ نعمت، العظمیٰ بڑی نعمت، لام لیے، مغتنم غنیمت سمجھنے والا یا غنیمت حاصل کرنے والا۔ سریتا آپ رات میں چلے، رات کے وقت چلنے کو یہ کہا جاتا ہے۔ من سے، حرم احترام والی جگہ، لیلن رات، الا طرف، حرم احترام والی جگہ۔ آپ احترام والی جگہ سے احترام والی جگہ کی طرف رات میں چلے۔ 2 حرم ہے نا، ایک حرم ہے جو مکہ مکرمہ کے اندر ہے، خانہ کعبہ، اور دوسرا حرم ہے جو بیت المقدس کے اندر ہے، مسجد اقصی میں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات کو مکہ والے حرم سے بیت المقدس والے حرم کی طرف چلے۔ کما جیسا کہ، سرا چلتا ہے، یعنی رات میں چلتا ہے، البدر 14ویں رات کا چاند، فی میں، داج اندھیری رات، من سے، الظلم اندھیرا، یعنی جس طریقے سے اندھیری رات کے اندھیرے میں 14ویں رات کا چاند چلتا ہے،
بالکل ایسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک حرم سے دوسرے حرم کی طرف تشریف لے گئے ہیں۔ لفظی ترجمہ ہو چکا ہے، با محاورہ ترجمہ ہو چکا ہے، اب چلتے ہیں اس کی تشریح کی طرف۔ دیکھیں اس میں جو پہلا شعر ہے، یا خیر من یمم العافون ساحتہ، اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف اس اعتبار سے کی جا رہی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک اور مقدس ذات ہی وہ ہستی ہے کہ ضرورت مند لوگ جن کی بارگاہ کا قصد اور ارادہ کرتے ہیں، ایسی سخی اور بہترین ذات ہے کہ جو ضرورت مند اور سوالی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتا ہے، دین کا طلبگار ہوتا ہے، دنیا کا طلبگار ہوتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے حکم سے، اللہ تعالیٰ کے اذن سے لوگوں کی حاجات اور ضروریات کو پورا کرتے ہیں۔ تو یہ فرمایا یا خیرہ، سب سے بہترین ذات من، ایسی ذات ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، ایسی مبارک اور مقدس اور مطہر اور بابرکت ذات ہے، یمما قصد اور ارادہ کرتے ہیں ضرورت مند لوگ، ساحتہ جن کی بارگاہ کا، جن کے صحن کا، سعین دوڑتے ہوئے۔ جیسے آپ کو معلوم ہے کہ آپ نے بچوں کو دیکھا ہوگا کہ جب کوئی چیز تقسیم ہو رہی ہوتی ہے نا تو دوڑ دوڑ کر جاتے ہیں اس طرف تاکہ جلدی جلدی ہمیں کوئی چیز مل جائے۔ بالکل ایسے ہی ضرورت مند اور حاجت مند جو لوگ ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایسے دوڑ دوڑ کر جاتے ہیں تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فیض سے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت سے بہرہ ہو سکے۔ اسی طریقے سے دوڑتے ہوئے جاتے ہیں، اور جن کے پاس تیز رفتار اونٹنیاں ہیں، ایسی اونٹنیاں جو اتنی تیز رفتاری سے چلتی ہیں کہ جب وہ چلیں تو ان کے چلنے کی وجہ سے زمین پر نشان پڑ جائیں، جو لوگ جن کے پاس اونٹنیاں ہیں وہ ان اونٹنیوں کے اوپر سوار ہو کر جلدی جلدی چل کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اور بارگاہ کے اندر جاتے ہیں تاکہ ان کی ضروریات اور حاجات پوری ہو سکے۔ پھر دوسرے شعر میں حضرت نے فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک اور مقدس ذات ہی وہ بابرکت ذات ہے جو عبرت حاصل کرنے والے کے لیے بہت بڑی نشانی ہے، اور اسی طریقے سے غنیمت سمجھنے والے کے لیے بہت بڑی نعمت ہے۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق اتنے عمدہ ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے شمائل، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حسن، سیرت، صورت، ہر چیز ہی اتنے اعلیٰ معیار کی اور اتنے اعلیٰ درجے کے اوپر فائز ہے کہ اگر کوئی اس سے عبرت حاصل کرنا چاہے تو عبرت حاصل کر سکتا ہے، اگر کوئی اس کو غنیمت سمجھنا چاہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارگاہ میں قریب ہونا چاہے تو وہ قریب ہو سکتا ہے۔ پھر جو تیسرا شعر ہے، اس تیسرے شعر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے معراج کا تذکرہ کیا جا رہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے جسم اطہر کے ساتھ حالت بیداری کے اندر جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کا واقعہ پیش آیا تھا، اس کا تذکرہ کرتے ہوئے حضرت نے فرمایا کہ آپ رات کے وقت ایک حرم سے دوسرے حرم کی طرف، یعنی حرم مکی، حرم کعبہ سے، اور حرم کعبہ سے تشریف لے گئے ہیں حرم بیت المقدس کی طرف، جس کو اسراء کہا جاتا ہے۔ اس کے بعد پھر آگے دوبارہ جو دوسرا سفر ہوا تھا وہ ہوا تھا آسمانوں کی طرف، جس کو معراج کہا جاتا ہے۔ خلاصہ یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو معراج کا واقعہ پیش آیا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم حرم کعبہ سے حرم بیت المقدس کی طرف رات کے وقت تشریف لے گئے، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو تشریف لے گئے ہیں اس کو تشبیہ دی ہے، تشبیہ اس طرح دی ہے کہ جس طرح 14ویں رات کا چاند اندھیری رات کے اندر چلتا ہے اور اس کے چلنے کی وجہ سے ہر طرف روشنی اور اجالا ہو جاتا ہے، بالکل ایسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس جس جگہ سے گزرے ہیں، جس جس جگہ سے تشریف لے گئے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقدس اور بابرکت انوارات سے وہ ساری کی ساری جگہ ایسے ہی روشن ہو گئی ہے جیسا کہ 14ویں رات کے چاند سے وہ جگہ روشن اور منور ہو جاتی ہے جہاں سے 14ویں رات کا چاند گزرتا ہے۔